بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دنیا کی محبت، نفس پرستی، تکبر اور اس طرح کے دیگر عوامل جو نفس کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بہت دور تھے۔ آپ بہت دانا، تابعدار، مخلص بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں بڑے واقعات مشہور ہیں جو آج تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دن مصاحبین اور دیگر خدمتگاروں نے بادشاہ سلامت سے شکوہ کیا کہ جناب، آپ کے خدمتگار ایاز میں ایسی کیا خوبی پوشیدہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ ہم سب سے بڑھ کر عزت و مرتبہ دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ان کی بات سننے کے بعد بولے، تم لوگ کچھ دیر بعد دوبارہ آنا، تمہیں عملہ بتاؤں گا کہ تم سب میں اور ایاز میں کیا فرق ہے، لیکن اس کا ذکر ایاز سے مت کرنا۔ کچھ لمحے بعد دوبارہ سے دربار سجا، لیکن ابھی ایاز وہاں موجود نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے سامنے ایک قیمتی پیالہ رکھا ہوا تھا جو ہیروں اور دیگر نواردات سے مزین تھا، اور ساتھ میں ایک مضبوط اور وزنی ہتھوڑا رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت ایک ایک کر کے سبھی مصاحبین اور خدمتگاروں کو حکم دیتے کہ آؤ، اس نایاب پیالے کو ہتھوڑے کی وار سے ریزہ ریزہ کر دو، لیکن کوئی بھی یہ جرأت نہ کرتا، اور ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ بادشاہ سلامت بلا وجہ چھوٹی سی بات پر اتنا قیمتی ہیرا برباد کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ دل میں سب کے یہی خیال ہوتا کہ اتنی قیمتی شے برباد کرنے کے جرم میں کہیں بادشاہ کی ناراضگی ہی نہ مول لے۔ آخر جب کوئی بھی پیالہ توڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو اچانک باہر سے ایاز آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت نے ایاز کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ایاز، ہتھوڑا پکڑو اور اس پیالے کو ریزہ ریزہ کر دو۔ بادشاہ سلامت کا حکم دینا تھا کہ ایاز نے بغیر کسی چون چرا کے ہتھوڑا اٹھایا اور قیمتی پیالے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ سبھی حاضرین میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سب حیران ہو کر کبھی بادشاہ سلامت کی طرف دیکھتے اور کبھی ایاز کی اس حرکت کو۔ تبھی بادشاہ سلامت نے غصے میں کہا، ایاز، یہ تم نے کیا کیا؟ پیالہ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا قیمتی پیالہ تھا؟ پتہ ہے، ایاز نے تاریخی جواب دیا۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم میرے نزدیک اس ہیرے سے کہیں قیمتی ہے۔ جس کے بعد بادشاہ سلامت نے مسکرا کر حاضرین پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور ایاز کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا، ایاز کا یہی مخلصانہ اور وفادارانہ رویہ اسے تم سب سے ممتاز کرتا ہے۔ یہی واقعہ بڑا ایمان افروز بھی ہے۔ دیکھ لیجئے کہ جب چھوٹی سی دنیا کے چھوٹے سے ملک کا بادشاہ اپنے حکم بجا لانے پر کتنا خوش ہوتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال کتنا خوش ہوگا کہ جب ان کے غلام بندہ ان کا ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان کا ہر حکم بجا لاتا ہو۔ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، جب تم میرے حکم کی طرف ایک ہاتھ آتے ہو تو میں آپ کی طرف کئی زیادہ نزدیک ہوتا ہوں، بلکہ میں آپ کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ لے، عطا نہ کر دوں تو کہنا، میرا حکم مان چل کے دو دیکھو، ساری دنیا تیرے آگے نہ کر دوں تو کہنا، مجھ سے محبت کر کے تو دیکھو، تجھے 70 ماہوں کا پیار نہ دوں تو کہنا۔ مطلب یہ کہ اللہ کا حکم ماننے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔